بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے نام سے مشہور کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل ایک تین رکنی بینچ سماعت کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز منگل کے روز اس کیس میں اٹارنی جنرل پیش ہوئے، شیخ رشید کے وکیل پیش ہوئے اور خود شیخ رشید احمد بھی عدالت میں آئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے شیخ رشید سے سوال کیا کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر کی تھی؟ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ میں سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں جس پر نظر ثانی دائر کی گئی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ دھرنا کیس سب کو معلوم ہے کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان مذاق تو نہیں، اس ملک کو مذاق نہ بنایا جائے، جو دل چاہے کریں۔ پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا کہ نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ نظر ثانی دائر کرنا تو ٹھیک ہے، مگر 4 سال بعد واپس لینا عجیب فیصلہ ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے شیخ رشید جب جواب دینے کی روسٹم کی طرف بڑھے تو انہیں جواب دینے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے وکیل سے ہم بات کر رہے ہیں، وہی جواب دیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیشن کا تشکیل دے دیا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی جو کمیشن ہے، اس میں سابق آئی جی طاہر عالم، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان اور ریٹائرڈ آئی جی اختر علی شاہ اس کے سربراہ ہیں۔ انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز سمیت دیگر تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کے قیام کے 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن ٹی ایل پی کی غیر قانونی مالی امداد کرنے والوں کے خلاف بھی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن فیض آباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن تجویز کرے گا۔ اب دیکھیں، خواجہ آصف صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے، اور وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر بھی خارج ہو چکی ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی جاننا چاہتی ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ چیف جسٹس نے کہا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا۔ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا۔ اس کے علاوہ انکوائری کمیشن پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹرز اور براڈ کاسٹرز کے خلاف تحقیقات کرے گا۔ کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ پڑتال اور اس سے بچاؤ کی تجاویز دے گا۔ سرکاری اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے، کمیشن تعین کرے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں، سرکاری ملازم یا اشخاص فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں۔ کمیشن پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنوں، ریلیوں، احتجاج سے نمٹنے کی تجاویز بھی دے گا۔
تو ناظرین کرام، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ قاضی عیسیٰ نے، جسٹس فائز قاضی عیسیٰ نے جو پہلے اس پہ فیصلہ دیا تھا، اس کی روشنی میں حکومت اب اقدام کرے گی۔ اقدام تجویز ہو گیا ہے، اس کے لیے کمیشن قائم ہو گیا ہے، اور یہ کمیشن بالآخر فیصلہ دے گا کہ تجویز کرے گا کہ کن کن ملزمان کے خلاف کیا کیا کارروائی ہو۔ تو یہ ایک بات بڑی خوش آئند ہے کہ اس بڑے واقعے کے بارے میں ایک بار پھر عدلیہ متحرک ہے، اور انتظامیہ بھی اس معاملے میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لے رہی۔ اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت کا دھرنا جو تھا، اس کے پیچھے کچھ عناصر تھے جو ملک کی وفاقی حکومت کو مفلوج کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا۔ ایک نئی دریافت کی گئی کہ جناب فیض آباد میں دھرنا دے دو، پنڈی اور اسلام آباد کو آپس میں کٹ آف کر دیا جائے، پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جانے والے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ سوچتے رہے جن لوگوں کے ذمے ملک میں امن و امان ہے، جن کے ذمے ملک کی سلامتی ہے۔ ان اداروں میں بیٹھ کر لوگ ایسے عجیب کام کرتے رہے جس کا کوئی معافی نہیں ہے جس کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ کی سپورٹ سے انتظامیہ نے، حکومت نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جو لوگ اس میں واقعی ملوث تھے، جو ماسٹر مائنڈ تھے، تو اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ایک قانونی حکومت، جمہوری حکومت کو نظام تلپٹ کر دیں۔ یہ چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جانا چاہیے، اور مجھے توقع ہے کہ یہ کام ایک بار ہوگا تو پاکستان میں ہمیشہ کے لیے پس پردہ سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی پس پردہ سازشیں ایک بار ونس فار آل ختم ہو جائیں گی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے قانون کی حکمرانی ہو اور قانون کی سربلندی ہو۔ شکریہ۔